السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاستبقوا الخیرات صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کی اس کا واضح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ، فاستبقوا الخیرات، گناہوں سے توبہ کر کے فرائض کی طرف آگے بڑھو، اعمال حسنہ کرو اور ہر عمل صالح میں اخلاص پیدا کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت، جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ تیار کر دی گئی ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب بزرگوں نے اس کا معنی جو بیان کیا ہے وہ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تیزی سے چلنے کو کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کو معبود ماننے والوں، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس جنت کی کشادگی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے برابر۔ لیکن دوڑنا کس طرف ہے؟ تو حضرت بزرگوں نے فرمایا ہے، تفسیر قرطبی میں اس کا ذکر ہے کہ تم دوڑو یعنی تکبیر تحریمہ کی طرف دوڑو، یعنی اتنی تیزی سے جب اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو سمیٹ کر کوشش یہ کرو کہ پہلی رکعت میں آپ تکبیر اولیٰ کے اندر شامل ہو جائیں، تو پھر تم اللہ کی بخشش کے حقدار بنو گے، پھر تمہیں جنت تمہارے مقدر میں کر دی جائے گی۔ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تیزی سے آؤ یعنی فرائض ادا کرنے کی طرف۔ سید السادات سرکار مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کی تفسیر میں یعنی اللہ کی بخشش کی طرف جو تیزی سے چلنے کا معنی کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نمازوں کے اندر تم تیزی کرو، جب زکوٰۃ تم پر فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرو، جب حج فرض ہو جائے تو حج کی ادائیگی میں تیزی کرو، یعنی فرائض ادا کرنے میں تیزی کرو۔ آج کیا کر رہے؟ تعلیمات سرکار مولا کائنات کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ سرکار عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جلدی سے آؤ اخلاص کی طرف، یعنی ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اور امام کلبی نے فرمایا تم سود سے توبہ کر کے دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، جتنا سودی کاروبار کرنا تھا کر لیا، جب سمجھ میں آ گیا بیاض حرام ہے، سود حرام ہے، تو جو راستے سے سود ہو سکتا ہے ان تمام راستوں کو چھوڑ کر سچے اللہ کے بندے بن جاؤ، سود کو، سودی کاروبار سے توبہ کرے۔ اور یہ بھی کہا گیا تم میدان جنگ میں ثابت قدمی کی طرف آؤ، اور ان کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، ان تمام کو شامل ہے یہ آیت مقدسہ، اس کا معنی وہی ہے فاستبقوا الخیرات کا جو معنی ہے یعنی تم خیر کے اندر، بھلائی کے اندر، نیکی کے کاموں کی طرف تیزی سے آگے بڑھو، کیونکہ وقت بڑا نازک ہے۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے مسلم شریف کی، نبی مختار
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ راوی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ کیا فرمایا؟ جمعہ کا دن ہے، دیکھ رہے ہیں نا، آقا فرماتے بادروا بالاعمال، اچھے عملوں میں تیزی دکھاؤ۔ لیکن آج نماز میں سستی دکھاتا ہے کون؟ سنی۔ دعویٰ ہے نبی سے محبت کا، دعویٰ ہے اولیاء سے محبت کا، لیکن اولیاء کے ماننے والے مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آج دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں، تبلیغ کے کاموں میں، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دینے میں ہم پیچھے ہیں، بالکل سست نظر آ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، جلدی کرو نیک اعمال میں۔ کیوں؟ فتناً کقطع اللیل المظلم، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرف ہو۔ وہ فتنے کیا ہے اور اس میں انسان کتنی پریشانیوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یصبح المؤمن، یصبح الرجل مؤمنا، انسان صبح کو کیا ہوگا؟ مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا، اور شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعوض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ یعنی یہ وقت آنے والا، اس وقت سے پہلے تیاری کرو۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرف ہوگے، یعنی قتل و غارت گیری کا ماحول ہوگا، ممنوعات شرعیہ کی کثرت۔ آج دیکھ سکتے ہیں آپ، نہ اذان کا احترام، نہ مسجد کا احترام، نہ نکاح جو مصطفیٰ جان کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ انسان اتنا خیال کیوں نہیں کر رہا ہے؟ محبوب دو عالم کی میں سنت ادا کر رہا ہوں، وہ انسان خیال تو کرے جس کے سامنے گنبد خضرا ہو، کیا وہاں وہ پکچر دیکھ سکتا ہے؟ جس کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ پیارے کا روزہ ہو، وہاں وہ بالکل ان کے روزے اطہر کے سامنے ہے، کیا وہ ڈسکو ڈانسر کر سکتا ہے؟ آج ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ مسجد ہمارے سامنے ہے، درگاہیں ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ سارے کاموں کی کثرت ہو رہی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے وہ وقت آئے گا، ان وقتوں سے پہلے نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ دینی و دنیاوی معاملات میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، دین میں بھی اختلاف دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں بھی اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، بہنوں میں اختلاف، خاندانوں میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ان جیسے فتنوں کے ظہور سے پہلے وہ تو اس وقت فرما گئے 10ویں صدی کے مجدد ہے، لیکن آج ہم دیکھتے یہ حال ہو چکا ہے۔ وہ فرماتے ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کاموں کی طرف جلدی کرو، رغبت دکھاؤ، کیونکہ ان فتنوں کے ہوتے ہوئے انسان اچھے کام اچھے انداز میں نہیں کر سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں سیزن ہے حضرت نماز، تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ سیزن نہ آئے، ایڈجسٹ کریں۔ مسجد میں آپ نہیں پڑھ سکتے، دین نے کہا ہے جو نماز کا جماعت کے ساتھ پابندی کا عادی ہے اور سخت مجبوری ہے، وہ جہاں نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا قانون ہے، اللہ اسے وہاں جماعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم باپ صاحب ہو کے تیار رہے وقت نماز، یہ تو مصطفیٰ جان کریم کی عنایت ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے نبی کے صدقے میں، اور امتوں کے لیے جہاں مسجد بنا دی گئی تھی وہی وہ امتی نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہوگی۔ خدا نے نبی کے صدقے میں نبی کے امتیوں کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ آپ پڑھیں جہاں پاک صاف جگہ ہو، آؤ نماز کی طرف۔ فتنوں کو اندھیری رات سے تشخیص کے لیے ایگزامپل کیا دیا گیا کہ ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کی طرف ہوگے، آج سخت اندھیرا ہو، روشنی کا انتظام بالکل نہ ہو، راستہ چلنے میں تکلیف آتی ہے، آج نماز پڑھنے میں پریشانی آتی ہے، آج لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دینے میں تکلیف آتی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا دیندار بن گئے، مبلغ بن گئے۔ پہلے کیا تھا؟ ارے تھا کچھ بھائی، رب نے توفیق تو دی، گانے کی جگہ نعت کے الفاظ تو اپنی زبان سے ادا کر دو، کم سے کم گھر میں نہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا تو رہا۔ تو ان اداؤں کو نہ دیکھ کر اس کی پرانی زندگی کی طرف جا رہا ہے، یہ تو دین نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے اپنی رب کی بارگاہ میں جب توبہ کر لے، انہیں
اس نے جو پہلے گناہ کیے اسے آر مت دلاؤ. اگر تمہارے آر دلانے کی وجہ سے اس نے وہ اچھا کام چھوڑ دیا تو مرنے سے پہلے اس نیک انسان کو بھی اللہ وہ گنہگار کی طرح بنا دے گا. اس لیے سوچو اور سمجھو، اپنے اندر اچھائی پیدا کرو. اللہ علی قاری فرماتے ہیں وہ فتنے کتنے خیانت اور خطرناک ہو گئے، بہت برے ہو گئے، بھیانک ہو گئے. نہ کوئی ان کا سبب جانتا ہوگا، نہ ان سے چھٹکارے کا کوئی طریقہ جانتا ہوگا. اور ایک شخص صبح کے وقت ایمان والا ہوگا یا کامل ایمان والا ہوگا تو شام کے وقت یا تو وہ کافر ہو جائے گا، حقیقتاً کافر ہو جائے گا، یا وہ نعمتوں کا انکار کرنے والا ہوگا، یا کافروں سے مشاہبت کرنے والا ہوگا، یا کافروں جیسا کام کرنے والا ہوگا. اور ایک معنی انہوں نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ صبح کے وقت وہ اللہ کی حرام کی ہوئی شے کو حرام جانے گا اور شام ہوتے ہوتے اس حرام چیز کو وہ حلال جانے گا. جس کو اللہ نے حرام کیا تھا وہ اپنی دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی غلط صحبتوں کی وجہ سے وہ اس حرام چیز کو معاذ اللہ حلال سمجھے. تو ظاہر سی بات ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال جانے گا وہ کیا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور غرض دنیاوی امور میں، دنیاوی کاموں میں وہ تذبذب کا شکار ہوگا. دنیاوی معاملات کی وجہ سے وہ صبح حالت ایمان اور شام حالت کفر پر کرے گا. اللہ اکبر. اور علامہ شرف الدین تیمی اپنی شرح میں فرماتے ہیں دین کو دنیا کے مال کے بدلے بیچنے کی چند صورتیں ہیں. اس میں مختصر ہم ذکر کریں گے. بالکل واضح ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے، لیکن آج ہمارے جب دیکھتے حالات آپ سمجھ جائیں گے. مسلمانوں کے دو گروپوں میں، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں فقط صرف غصہ اور عصبیت کی وجہ سے، خاندانیت کی وجہ سے قتل و غارت گیری گرم ہوگی. وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان کو حلال سمجھے. آج جتنے جھگڑے اگر اس کا بیک دیکھیں گے اور بیک گراؤنڈ اندر بس نچوڑ کیا؟ غصہ. اور میں میرے خاندان کو بولوں، میرے ہوتے ہوئے اس کی ہمت کیوں میرے گھر تک پہنچ گئی؟ انا ہوگی یا خاندانیت آئے گی. سارے جھگڑوں کا وہ کہیں بھی دیکھ لیا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم آگے نہیں پہنچتے، چاہے وہ پھر وہ علم والا ہو کہ کہیں بھی ہو. جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے مسئلہ انا کا زیادہ ہے. انسان جھکنا نہیں چاہتا. ایک وجہ. دوسری وجہ ظالم حکمرانوں کی حکومت ہوگی. کیا فرماتے ہیں؟ ظالم حکمرانوں کی حکومت ہوگی. وہ مسلمانوں کا ناحق خون بہائے گے، ان کے اموال ناحق لے لے گے. بدکاری اور شراب نوشی یعنی شراب پینے کے لیے لوگ عام شراب کھلے عام پیئیں گے اور بعض لوگ تو انہیں حق سمجھیں گے. جیسے آپ دیکھیے لوگ بولنے ایک طریقہ تو وہ ہے جو آج میں کہتا ہوں کہ اگر ماحول اگر اتنا اچھا ہو نا کہ گھر میں اگر آپ کی بیوی نے کچھ بھی غلط کر دیا ہو، چاہے 5,000 کا نقصان کر دیا ہو یا پوری، وہ تمثیل کسی کی طرف نہیں دیتا ہوں، لیکن نقصان کسی نے آپ کے بچے نے اگر 10,000 کا موبائل ٹکڑے کر دیا ہو، کیا کرے گا؟ سزا دے گی کہ نہیں دے گی؟ تو دنیاوی نقصان جو تھوڑا ہے اس کو اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیے دن بدن کیا ماحول ہو رہا ہے. آپ روزانہ آئیے تو صحیح مسجد میں دیکھیے تو صحیح کہ کتنی تعداد کم ہے. نام کے کہنے کے لیے تو مسلمان ہے، کتنے مسلمان ہیں، اور 100 لوگوں کی جگہ ہے صرف نیچے کے سائڈ اوپر، اور تیسرے منزل تو دور کی بات ہے. یہی بالکل مختصر جگہ ہے، لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ دین کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے. بلکہ علماء صبور علماء ان حرام کاموں کو جائز قرار دیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا آپ جو بھی جائز کام کرتے کریں، لیکن دوسرے جو ناجائز کام ہے بالکل اس کو چھوڑے اللہ کی رضا کے خاطر، مصطفیٰ کی سنت کو اپنے دلوں کا ساتھ. اور تیسری بات سے ہم عرض کر کے دوسری بات کی طرف آتے ہیں. معاملات میں یعنی خرید و فروخت، لین دین کے اندر، تجارت میں، نکاح وغیرہ میں جو شریعت کے خلاف کام ہے لوگوں میں رائج ہو جائے گا اور لوگ انہیں حلال سمجھیں گے. تو یہ بھی ہے یبیع دینہ بعوض من الدنیا، وہ دین کو دنیا کے بدلے بیچ دے گا. اللہ اکبر. دنیا کی کیا پوزیشن تھی مصطفیٰ جان کریم کی بارگاہ میں، صرف اشارہ محسوس کر لیجیے. ان ابی سروعۃ عقبۃ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالمدینہ العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى
فتخطى رقاب الناس الى بعض حجج نسائه ففضي الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى انهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمتي. وفي روايه له كنت خلفت في البيت تبرا من السرقه فكرهت ان ابيته او كما قال. یہ حدیث طیبہ جو عربی زبان میں پڑھنے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ ہم تو گنہگار، میں سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا، لیکن خدا وحدہ لا شریک مصطفیٰ جان کریم کی پاکیزہ زبان کا فیض مجھے بھی نصیب عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. یہی وہ جملے کبھی مکہ کی وادیوں میں اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت نے، اور یہ حدیث کے اندر سب بالکل واضح لفظ ہے، صراحت کے ساتھ لفظ ہے شہر مدینہ. حضرت سروہ بنت عقبہ بنت حارث نے مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کی. کیا ادا کی؟ عصر. دھیان سے سننا یہ بات، سمجھ میں اگر آ جائے دنیا کے پیچھے بہت مت بھاگو. دنیا آ جائے گی، جتنی مقدر میں رکھی آپ کے پاس ہی آئے گی. آپ کے نصیب کا، آپ کی قسمت کا کوئی دیکھ ہی نہیں جائے گا، اور نہ کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے کہ آپ کے نصیبے کا کوئی آپ کو نہ ملے اور دوسرا دے. یہ خدا نے آپ کی رزق کی تقسیم پہلے سے کر کے رکھ دی ہے، لیکن ہمارا خدا کی ذات پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے آج اس راستے کو ہم چھوڑ رہے ہیں. نماز پڑھے اور لگا لے کہ بھائی نماز کے ٹائم پر آپ لوگ ہمیں نہ پریشان کریں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ بھئی اگر انسان فون نہیں اٹھا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے وہ جو آنے والا گھر میں آیا ہو، کہیں بھی آیا ہے، وہ سمجھے گا کہ بھئی وہ جب نماز پڑھنے گئے جس کا کام ہے تو مجھے بھی نماز پڑھ لینا چاہیے. تو انہوں نے عصر کی نماز ادا کی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کو دیکھیے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد سرعت کم تیزی سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے کتنی تیزی، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کمرے میں داخل ہوئے، اور جب تشریف لائے تو لوگ آپ کی اس تیز رفتاری کی وجہ سے گھبرا گئے. ظاہر سی بات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ انداز ہو جیسے آج میں تقریر کر رہا ہوں فوراً بھاگ جاؤ، تو ایک محسوس مثال میں اپنی نہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک ایگزامپل کے لیے، وہ بات سمجھانے کے لیے بھی نہیں، وہ عظیم بارگاہ ہے. لیکن اتنی تیزی سے کہ لوگوں کی گردنوں پر مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگ رہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ. جب لوگوں نے یہ انداز دیکھا لوگ گھبرا گئے. واپسی پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس جلدی فرمانے پر لوگ تعجب کرنے لگے. تو ارشاد فرمایا مجھے اپنے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا، مجھے ناپسند ہوا کہ سونے کا ٹکڑا مجھے اپنے رب کے ذکر سے دور کر دے. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اس لیے تو ایک حدیث طیبہ میں فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ او شربۃ او کما قال، کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلا. یہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. اس لیے دنیا کی طرف اتنا نہ ہو جائے. کمائیے تو وہ باتیں ہیں جو روحانیت والی ہے، لیکن یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آج اتنی ساری اللہ نے نعمتیں دی، اتنی ساری نعمتیں دی، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے، پھر بھی لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے، پھر بھی آپ کی دکانوں میں، آپ کے محلوں میں بد نصب لوگ آ جاتے ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں. احساس ہونا چاہیے. آپ غیرت کہاں گئی؟ کل تک میرے باپ کا دشمن یا آپ کے باپ کا دشمن دہلیز پہ آتا تو بھائیوں کو تکلیف ہو جاتی تھی کہ اس کو کیا معلوم کہ اس دشمن نے اس کے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے تھے. آج جنہوں نے کتابوں میں توہین کی ہے وہ ہمارے علاقے کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. صرف ایک بات آپ کے لیے اپنا کام آگے چلائیں کہ بھائی یہ علاقہ اہل سنت والجماعت کا ہے. کیا ہے؟ بولیے، اتنی بات تو بول سکتے ہیں نا. اہل سنت والجماعت کا سب ایک عقیدے والے ہیں. آپ لوگوں کے کام کی یہاں ضرورت نہیں. الحمدللہ ہم سب چیز، ہم اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتے. آپ آئیے تو صحیح، ہم ہر چیز سکھاتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے عقیدے کے اعتبار سے 10 منٹ کا اتوار کے لیے شروع کیا ہے، اور ایک جگہ اور ناڑے واڑ کے اندر عمرہ کا طریقہ ہم نے شروع کیا ہے. تو آپ جو کہیں گے ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ سیکھیں تو صحیح. لوگوں کے اندر یہ غیرت تو پیدا ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے یہ چیز کرنی ہے. دنیا سے آئے ہیں، کیا لے کے جائیں گے؟ بڑے بڑے لوگوں نے حکومتیں کی، آخر کیا کریں گے؟ ساتھ میں کچھ لے گئے تو آپ کچھ بھی ساتھ میں لے جانے والے نہیں. یہ جو کچھ ہے وہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے ایک اچھا کام بھی کر کے جائیے. جو غلط ہو رہے ہیں، شراب نوشی کی جن کے اندر عادت پڑ گئی، غلط کاموں کے اندر مبتلا ہے، محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے. ان کے سامنے ایک بات رکھیے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ نہیں؟ اور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ان کاموں کا حکم دی۔ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آقا کریم فرماتے میرے گھر میں صدقے کا سونا یعنی جو مال تقسیم کرنا تھا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، مجھے اس کا رات بھر رکھنا پسند نہیں آیا، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ وہاں رہے۔ ہم اپنی زندگی کا حال دیکھیں اور ایک ہی احساس کریں، مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ عالیشان محل میں جانا ہے، ایئر کنڈیشن محل ہوگا وہ، معلوم ہے 2 گز زمین ہے۔ کبھی کبھی تنہائیوں میں یہ احساس بھی کریں، اب تو وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ آپ ایک امید کرتے کہ نہیں ابھی تو موت نہیں آنے والی، اب تو دیکھیے لوگوں نے بڑے تندرست رہے وہ ابھی بھی، جن کی عمر 60-70 سال کی ہے، کبھی ہم بھی دیکھتے آپ بھی دیکھتے، ایسی تکلیف ماؤں کے اندر ہو جاتے، لوگ احساس کرتے شاید یہ جوان ہے اور وہ بھی کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کبھی یہ، لیکن جب ٹیپ میں گئے تو باتیں نہیں گئی، اب غذا ایسی ہو گئی ہے اور یہ پاؤں کا درد اتنا سخت ہوتا ہے کہ زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے وہ دوبارہ کھڑے ہونے میں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر کا ریزن ہے۔ خیر تو وہ چیزیں ہیں اس لیے ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں، لیکن یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ پہلے کے لوگ آج بھی ایسے ہیں جن کی عمریں، اور ایک بزرگ کو ہے جن کی عمر تقریباً 95 سال کی، اور بالکل کسی کے سہارے بغیر وہ چلتے ہیں۔ وہ جو محدث سے کبیر اللہ مجاور مسلم دیکھیں گے بہت بڑے عالم ہیں، حضور سرکار مجاہد ملت کا کل روس بھی گیا، ہم نے ایک جگہ بیان بھی کیا، انشاءاللہ کبھی وہ کریں گے، لیکن آج ایک ہی پیغام ہے، محبت کے ساتھ زندگی گزارے اور دوسروں کو محبت کا پیغام دے، اور محبت کا پیغام ایک چیز سے پیدا ہوگا، جب بھی ملے تو سلام سے گفتگو شروع ہو، اور جب گفتگو ختم کرے تو سلام سے گفتگو ختم کرے، اور دعائیں کرے کہ اللہ مجھے بھی نیک بنائے، اللہ آپ کو بھی نیک بنائے، اللہ پورے محلے خوشحال فرمائے، جو تکلیفوں میں زندگی گزار رہے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں ختم فرمائے، بیان میں کسی طرح کچھ کمی خطا کے اللہ سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔